ایک شوہر کی دو بیویاں تھیں۔ ایک کہہ رہی تھی آج بدھ ہے، جبکہ دوسری کہہ رہی تھی نہیں آج جمعرات ہے۔ شوہر نے ان کی تکرار سنی تو غصے سے بولا میں پاگل ہوں جو جمعہ پڑھ کے آ رہا ہوں۔ ایک نوکر بھاگا بھاگا آیا اور بولا بیگم صاحبہ اعلان ہوا ہے کہ جو کسی چیز میں ملاوٹ کرے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ بیگم صاحبہ ہائے میں مر گئی، میں نے تو ابھی آلو اور پالک ملا کر پکائے ہیں۔ ایک عورت اپنی سہیلی سے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ اس کے نئے اپارٹمنٹ کی دیواریں اتنی پتلی ہیں کہ جو کچھ بھی وہ کہتی ہے اس کے پڑوسی سن لیتے ہیں۔ سہیلی تم ایسا کرو کہ اپنی دیواروں پر اندر کی طرف سے موٹا پلاسٹر کر دو۔ عورت نہیں نہیں یہ ممکن نہیں ہے، اگر ہم نے ایسا کرا دیا تو ہم ان کی باتیں کس طرح سن سکیں گے؟ پہلی عورت میں جب بھی پوریاں بناتی ہوں تو پہلی پوری خراب بنتی ہے، کیا کروں؟ دوسری عورت تم پھر پہلی پوری بنایا ہی نہیں کرو۔ بہو اور بیٹا باہر جا رہے تھے۔ بہو ساس سے اماں جی چولہے پہ دال رکھی ہے، اس کا خیال رکھنا نیچے نہ لگ جائے۔ ساس خیال تو میں نے اپنے بیٹے کا بھی رکھا تھا۔ بیوی گرمی کی شدت سے دماغ جل رہا ہے۔ شوہر میں بھی کہوں یہ بھوسا جلنے کی بو کہاں سے آ رہی ہے؟ ایک ڈاکٹر سے کسی نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی مر گیا ہے؟ ڈاکٹر نے جواب دیا مرد کے دل کی دھڑکن بند ہو تو وہ مر جاتا ہے، عورت کی زبان بند ہو جائے تو سمجھو وہ مر چکی ہے۔ ایک صاحب عورت کی ذات بڑی شریر ہوتی ہے۔ ایک خاتون نے کہا بجا فرمایا لیکن عورت مرد کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اگر مرد کی ایک پسلی میں اتنی شرارت بھری ہے تو سارے جسم کا کیا حال ہوگا؟ جج تمہیں اپنی بیوی کی پٹائی کرنے پر کس بات نے اکسایا؟ ملزم جناب عالی اس وقت اس کی پشت میری طرف تھی، کمرے کی صفائی کے لیے جھاڑو میرے ہاتھ میں اور پچھلا دروازہ پورا کھلا تھا، اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ تقدیر آزمائی جائے۔ لڑکا ابا جان امی بچوں کی تربیت کے اصول سے بالکل ناواقف ہیں۔ باپ کیسے بیٹا؟ لڑکا جب میں جاگ رہا ہوتا ہوں تو وہ مجھے سونے پر مجبور کر دیتی ہیں اور جب میں سو رہا ہوتا ہوں تو مجھے جگا دیتی ہیں۔ ایک آدمی اپنے دوست کو بتا رہا تھا کہ اس نے دنیا کا ہر شہر دیکھا ہے، ہر ملک گھوما ہے، دنیا کے ہر حصے میں قیام کیا ہے۔ ایک آدمی پاس ہی یہ سن رہا تھا، اس نے کہا پھر تو آپ جغرافیہ بھی جانتے ہوں گے؟ آدمی ہاں وہاں پورا ایک ہفتہ رہا ہوں۔ ڈاکٹر میں مریض کی آنکھ دیکھ کر اس کا مرض بتا دیتا ہوں، دیکھو تمہاری بائیں آنکھ سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں ٹی بی ہے۔ مریض جناب یہی آنکھ مصنوعی ہے۔ بیٹا ابا اسکول والوں نے ایک بار پھر چندہ مانگا ہے۔ باپ کوئی بات نہیں بیٹا، پچھلی بار نئے ہال کی تعمیر کے لیے چندہ دیا تھا تو انہوں نے ہال کی دیوار پر میرا نام کی تختی لگائی تھی، اس مرتبہ کیا بنوا رہے ہیں؟ بیٹا ٹوائلٹ بنوا رہے ہیں۔ بوڑھا آدمی ایک گدھے کو کان سے پکڑ کر کھینچتا ہوا پولیس اسٹیشن کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ پولیس والے نے کہا ارے اپنے بیٹے کو کان سے پکڑ کر کیوں لے جا رہے ہو؟ بوڑھا بولا اس لیے کہ یہ کہیں پولیس میں بھرتی نہ ہو جائے۔ مریض ڈاکٹر صاحب میرے دونوں کان بند ہو گئے ہیں، میں سن نہیں سکتا۔ ڈاکٹر آپ کی عمر کتنی ہے؟
मरीज 90 साल। डॉक्टर, आपने बहुत कुछ सुन लिया है, अब मज़ीद कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं। नाई के कुत्ते की तरफ इशारा करते हुए एक ग्राहक ने नाई से कहा, भाई तुम्हारा कुत्ता कितनी तवज्जो के साथ तुम्हें बाल काटते हुए देखता रहता है, ये तुम्हारा फ़न देखने का बहुत शौकीन है। नाई, जनाब शौक़ की बात नहीं, इसकी दिलचस्पी की वजह यह है कि कभी कभी ग्राहक का कान कटकर नीचे गिर जाता है। अब्बा, क्या आप अंधेरे में लिख सकते हैं? बाप, हाँ हाँ, इसमें क्या मुश्किल है। बेटा, फिर जल्दी लाइट बंद करके मेरी स्कूल रिपोर्ट पर दस्तखत कर दें। एक छोटी सी लड़की घर में चिल्ला चिल्ला कर दुआ मांगने लगी, ऐ खुदा मुझे अच्छी गुड़िया ला दे, मुझे एक छोटी सी साइकिल ला दे। बड़ी बहन ने कहा, आहिस्ता बोलो, खुदा बहरा नहीं है। छोटी लड़की बोली, मगर अब्बा जान तो बहरे हैं। नए प्रोफेसर ने बूढ़े प्रोफेसर से पूछा, क्लास के सामने लेक्चर कैसे दिया जाए? बूढ़े प्रोफेसर, बहुत आसान है, क्लास में जाकर खड़े हो, आहिस्ता से लेक्चर शुरू कर दो, जब ख़त्म हो जाए तो बड़ी एहतियात से चलते हुए क्लास में से निकल जाओ। एहतियात से क्यों? बूढ़ा प्रोफेसर, इसलिए कि क्लास तुम्हारे पाँव की आवाज़ से जाग ना उठे। बेटा, अब्बा स्कूल वालों ने एक बार फिर चंदा मांगा है। बाप, कोई बात नहीं बेटा, पिछली बार नए हॉल की तामीर के लिए चंदा दिया था तो उन्होंने हॉल की दीवार पर मेरा नाम की तख्ती लगाई थी। इस मर्तबा क्या बनवा रहे हैं? बेटा, टॉयलेट बनवा रहे हैं। बूढ़ा आदमी एक गधे को कान से पकड़कर खींचता हुआ पुलिस स्टेशन के सामने से गुजर रहा था। पुलिस वाले ने कहा, अरे अपने बेटे को कान से पकड़कर क्यों ले जा रहे हो? बूढ़ा बोला, इसलिए कि ये कहीं पुलिस में भर्ती ना हो जाए। मरीज, डॉक्टर साहब मेरे दोनों कान बंद हो गए हैं, मैं सुन नहीं सकता। डॉक्टर, आपकी उम्र कितनी है? मरीज, 90 साल। डॉक्टर, आपने बहुत कुछ सुन लिया है, अब मज़ीद कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं। अब्बा, क्या आप अंधेरे में लिख सकते हैं? बाप, हाँ हाँ, इसमें क्या मुश्किल है। बेटा, फिर जल्दी लाइट बंद करके मेरी स्कूल रिपोर्ट पर दस्तखत कर दें। Please share and subscribe our channel and press the bell icon.